بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 2، مصنف اسلم راہی۔ باتو خان اور اس کے بھائی برکائے خان نے عجیب و غریب انداز میں یورپ پر چڑھائی شروع کی۔ اپنے آبائی دشت سے چنگیز خان کے مانے ہوئے سالار سوبودائی اور دوسرے سالاروں اور نویانوں کے پہنچ جانے کے بعد یورپ کے خلاف حملوں کی ابتدا کی گئی تھی۔ منگولوں کے حملوں اور ان کی پیش قدمی بھی عجیب و غریب تھی۔ ان کے لشکر کے آگے ہراول کے قاصد ہوتے تھے، جو لشکر کے راستے میں مویشی اکٹھے کرتے جاتے تھے۔ شاہراہ سے تمام رکاوٹیں صاف کر دی جاتی تھیں، تیز ندیوں پر پل بنا دیے جاتے تھے، تھوڑی تھوڑی دور گھوڑوں کے لیے چارے کے گودام بنا دیے جاتے تھے۔ شاہراہ کے کنارے جہاں اچھی اچھی چراگاہیں ہوتی تھیں، انہیں اس لیے محفوظ کر دیا جاتا تھا کہ جب لشکر وہاں پہنچے گا تو لشکر کے گھوڑے ان چراگاہوں سے مستفید ہو سکیں گے۔ پھر ان ہراول دستوں کے پیچھے پیچھے منگولوں کی بیل گاڑیاں چرچراتی ہوئی چلتی تھیں، جن پر منجنیق اور آتش بارود لدا ہوا ہوتا تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ منجنیقیں چلانے والے ہوتے تھے۔ جہاں ضرورت پڑتی تھی وہاں گندھک اور دوسرے آتش گیر مادوں کو ملا کر کام لیا جاتا تھا۔ منگولوں کا طریقہ جنگ دوسری اقوام سے کافی حد تک مختلف تھا۔ ہر منگول لشکری کے ساتھ لگ بھگ ضروری استعمال کا سامان ہوتا تھا۔ ہر ایک کے پاس ایک یا زیادہ گھوڑے ہوتے تھے۔ سر پر سمور کی ٹوپی ہوتی تھی۔ ہر شخص سردی سے بچنے کے لیے سمور کی صدری پہنتا تھا، جس پر بھیڑیے کے چمڑے کا استر لگا ہوتا تھا۔ گھوڑوں کے ساتھ ساتھ کمندیں اور رسیاں ہوتی تھیں۔ دلدلی علاقے سے گزرنے یا چڑھائی پر یہ رسیاں گاڑیاں اوپر کھینچنے کے لیے باندھ دی جاتی تھیں۔ ہر سوار کے ساتھ جو کے تھیلے ہوتے تھے، ایک پیالہ اور پکانے کا سامان، ایک چھوٹی سی کلہاڑی، نمک کی تھیلی، سوئی اور دھاگا تک ہر لشکری کے پاس ہوا کرتا تھا۔ منگولوں کے خاقان اعظم چنگیز خان نے تحریری طور پر حکم جاری کر رکھا تھا کہ ہر سالار کا فرض ہے کہ وہ دیکھ لے کہ اس کے تحت کام کرنے والے لشکریوں کے پاس اپنی ضرورت کی ہر شے موجود ہے۔ سوئی دھاگے تک وہ ہر شے کا اطمینان کر لیں، اور معائنے کے دوران اگر انہیں کوئی لشکری ایسا ملے جس کے پاس تمام ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں تو وہ اسے سزا دیں۔ لگاتار طویل جنگوں میں حصہ لینے کے لیے لشکریوں کو کیل کانٹے تک درست کر کے رکھا جاتا تھا۔ طوفانوں سے پناہ لینے کے لیے بھاری خیمے ہوتے جو چھکڑوں میں قطار در قطار لدے ہوتے تھے۔ منگول سردیوں کے آرام دہ پڑاؤ کے تصور سے ناآشنا ہوا کرتے تھے، کیونکہ ان سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ سخت سردی اور برف باری میں لڑائی کے جوہر دکھائیں۔ ان کے آبائی دشت کے پلے ہوئے گھوڑے سردیوں میں اپنے لیے چارہ ڈھونڈنا جانتے تھے۔ وہ ہلکی برف کو اپنے سموں سے کھرچ کر گھاس یا کائی یا جو چیز ملتی چر لیتے تھے۔ منگولوں کا بوڑھا سالار سوبودائی چنگیز خان کا دست راز ہوا کرتا تھا، لیکن یورپ پر چڑھائی کے وقت اس نے منگولوں کے ساتھ سارے لشکر کی کمانداری اپنے ہاتھ میں نہیں لی۔ باتو خان کو، جسے منگول سائیں خان کہہ کر پکارتے تھے، اسے متحدہ لشکر کا سالار اعلیٰ بنایا گیا، اور سوبودائی نے خود اس کے تحت کام کرنا پسند کیا۔ اس طرح سوبودائی اور برکائے خان دونوں ایک طرح سے باتو خان کے نائب کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ آبائی دشت سے آنے والے دوسرے تمام بڑے سالار بھی سوبودائی، برکائے اور باتو کے تحت کام کر رہے تھے۔ برکائے خان چونکہ اسلام قبول کر چکا تھا، لہٰذا یورپ پر حملہ آور ہونے سے پہلے اس نے کچھ مسلمان قبائل کو بھی اپنے لشکر میں شامل کر لیا تھا۔ ان میں زیادہ تر ترگائی کے علاقے کے رہنے والے باشکیری اور سائبیریا کے کرغیز شامل تھے، جو منگولوں ہی کی طرح جنگجو ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے اور کٹر قسم کے مسلمان بھی تھے۔ باشکیریوں اور کرغیزوں کے علاقے کے علاوہ باتو اور برکائے خان کے لشکر میں کئی اور دوسرے خانہ بدوش ترکمان بھی موجود تھے۔ ان میں بھی بہت سے مسلمان تھے۔ منگول لشکر کا یہ خاصہ تھا کہ دوران سفر ان کے پاس بہت کم ہتھیار دکھائی دیتے تھے۔ ان کے خاص ہتھیار یعنی ان کی بڑی کمانیں
جنہیں سینگوں کے ذریعے کڑا کیا جاتا تھا اور جو بڑی طاقتور کمانیں ہوا کرتی تھیں، اور چھوٹی کمانیں جو زمین پر بیٹھے بڑی سرعت سے کھینچی جا سکتی تھیں، روغن لگا کر کمان خانے میں رکھ دی جاتی تھیں۔ کمان خانہ سوار کے بائیں جانب لٹکا ہوتا اور ترکش دائیں جانب۔ لڑائی میں لشکری بڑی حیرت انگیز انداز میں اور بڑی سرعت سے چٹکی میں تیر پکڑ کر کمان سے چلا لیتا۔ لڑائیوں میں حصہ لینے کے لیے ہر منگول کے پاس 3 قسم کے تیر ہوتے تھے، ایک لمبے رفتار تیر، دوسرے 3 انگل موٹے بھاری تیر جن کے سر کو لوہا منڈا ہوتا تھا اور جو فولاد کی زرہ میں بھی گھس جاتے تھے۔ اس کے علاوہ تیسرے تیر چھوٹے قسم کے ہوتے۔ ہر لشکری رکاب میں پاؤں جمائے ہوئے تیزی سے اپنی ترکی کمان سے یہ بھاری تیر برساتا ہوا نکل جاتا اور پیچھے مڑ کر بھی اسی آسانی سے تیر اندازی کر سکتا تھا۔ جس وقت لشکر کوچ کرتا تو یہ بھاری تیر بار برداری کے جانور پر لاد دیے جاتے۔ منگول لشکری اپنی عجیب و غریب لمبی تیز قسم کسی قدر خمدار تلوار نیام میں روغن میں ڈوبی ہوئی بائیں کاندھے پر لٹکائے ہوئے ساتھ رکھتے تھے۔ بعض منگول لشکریوں کو پرچم بردار چھوٹے چھوٹے تیر دیے جاتے تھے جن میں برچھے کے نیچے گھوڑوں کی دموں کے بال لٹک رہے ہوتے تھے، یا انہیں کانٹے دار کمندیں دی جاتی تھیں جن کے ذریعے وہ دشمنوں کو گھوڑوں سے نیچے کھینچ کر گراتے۔ لیکن یہ 10 بدس لڑائی کے ہتھیار بہت کم کام آتے تھے۔ جب تیر اندازی سے دشمن کی طاقت ٹوٹ جاتی تو یہ ہتھیار آخری قتل عام کے لیے استعمال ہوتے۔ منگولوں کے نزدیک ان ہتھیاروں کی وہی حیثیت تھی جو بعد کے دور میں بندوقچی کی سنگین نے اختیار کی۔ دیگر ہتھیاروں کی طرح منگول ضرب اختر بھی ہلکی کھلی اور کارآمد استعمال کرتے تھے۔ بیل کے چمڑے کے ٹکڑے ابال کر سوار کی ناف سے کندھے اور جسم پر چرمی زرہ کی شکل دیے جاتے تھے، اور کبھی کبھی بیچ سے کٹا ہوا زیر جامہ بھی ساتھ ملا دیا جاتا تھا جو گھٹنوں تک لٹکتا تھا۔ نمی سے بچنے کے لیے چمڑے پر خوب دباغت کی جاتی۔ چرمی خود پر مضبوطی کے لیے لوہے کی پٹیاں لگا دی جاتی تھیں، لیکن ان کی وجہ سے خود وزنی نہ ہونے پاتا تھا اور خود سے لٹکتا ہوا چمڑا گردن کی حفاظت کرتا تھا۔ کچھ پرچم بردار دستوں میں گھوڑوں پر بھی چرمی ساز تحفظ کے لیے پڑا ہوتا تھا، لیکن یہ اتنا ہلکا پھلکا ہوتا تھا کہ اس کی وجہ سے گھوڑے کی سبک رفتاری میں کوئی فرق نہ آتا۔ شاز گھوڑے کے سر کے بچاؤ کے لیے لوہے کی ہلکی پٹیاں بھی بنا دی جاتی تھیں۔ چنگیز خان کے احکام کے مطابق ہر منگول لشکری کا فرض تھا کہ جو ہتھیار اس کی تحویل میں دیے جائیں انہیں روغن سے ہمیشہ صاف اور چمکدار بناتا رہے۔ مجموعی طور پر اس کا سارا جنگی ساز و سامان محض حرب و جنگ کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس کا مقصد محض یہ تھا کہ تیزی سے حرکت کی جا سکے اور اس تیز حرکت کے دوران بڑے زور و شور سے حملہ کیا جائے۔ بہرحال انسانوں کے اس جمع غفی نے یورپ پر حملوں کی ابتدا کی۔ یہ عجیب سا فولادی نظم و نسق رکھتے تھے۔ کوئی لشکری بغیر حکم کے میدان جنگ سے بھاگ نہیں سکتا تھا۔ اگر کوئی ایسا کرتا تھا تو اس کی سزا موت تھی۔ جنگ کے دوران اپنے ساتھی کی مدد نہ کرنے کی سزا بھی موت تھی۔ ہر دستہ 10 کی اکائیوں میں تقسیم ہوتا تھا اور ان 10 سپاہیوں کا سالہ سال تک ساتھ رہتا تھا۔ ہر سوار جانتا تھا کہ اس کے باقی ساتھی کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں، کس طرح لڑیں گے۔ ان 10 سواروں کا چھوٹا سالار جس پر باقی 9 کی حفاظت کی ذمہ داری ہوتی تھی اورنگ خان کہلاتا تھا۔ پہلے 10 سواروں کا افسر یک صدی دستے کا سالار بھی ہوتا جو ہزاری کے تابع ہوتا، اور ہزاری 10 ہزاری تومان سالار کے ماتحت ہوتا تھا۔ اس نظم و ضبط کی تمام بنیادی درجے لشکریوں کی مساوات پر تھی۔ کہیں جنگ کی ابتدا کرنا ہوتی تو شاہراہوں پر جنگی ہرکارے روانہ کر دیے جاتے جو کوہستانی ندی نالوں کے متعلق معلومات فراہم کرتے۔ ہر ایک دستے کے سپہ سالار سپاہیوں کے رشتہ دار یا برادری کے لوگ ہوتے تھے۔ ہر پرچم بردار دستہ ایک ہی قبیلے کے افراد پر مشتمل ہوتا تھا۔ اس طرح پرانی قبائلی اکائی کا سلسلہ برقرار رہتا تھا۔
سالار اپنے سپاہیوں اور لشکریوں کے ساتھ ساری عمر گزار دیتے۔ اگر کوئی سالار کسی مہم پر ناکام ہوتا تو ساری عمر کے لیے ذلیل ہو جاتا تھا اور اس کی صفوں میں سے کسی اور لشکری کو اس کی جگہ ترقی دے دی جاتی تھی۔ منگولوں نے یورپ کے خلاف حملوں کی ابتدا کی اور کوہستان یورال کی نیچی چوٹیوں پر سے گزر کر منگول دستے مغربی دشت میں اترنے لگے، اور جب برف پگھلی اور گھاس پھوٹنے لگی تو بھورے دریائے وولگا کے کنارے انہوں نے پیش قدمی شروع کی۔ پہلے منگولوں نے روسی علاقوں کو اپنا ہدف بنایا۔ دشت روس کی وسعت اور اس کی زرخیزی دیکھ کر ایک طرح سے منگول حیران رہ گئے۔ یہاں کی کالی مٹی سے اناج خودرو طور پر اگ آتا تھا۔ ان خانہ بدوش منگولوں کے لیے یہ زمین بہشت تھی، اور اب وہ سمجھے کہ کیوں چنگیز خان کا بڑا بیٹا اور باتو اور برکائے کا باپ جوچی ان علاقوں پر حکمرانی کرنے پر مصر تھا۔ یورپ پر یلغار کرتے وقت باتو خان، برکائے خان اور سبودائی نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ بالائی دریائے وولگا کے کنارے بسنے والے یلغاریوں کے شہر بلغار پر حملہ آور ہوا اور لمحوں کے اندر اس شہر کو تباہ و برباد کر کے اس شہر پر قبضہ کر لیا۔ دوسرا حصہ چنگیز خان کے پوتے منگو خان کی سرکردگی میں تھا۔ وہ جنوب میں وحشی لچاکیوں پر حملہ آور ہوا۔ منگو خان اور اس کا لشکر اس شاہراہ پر روانہ ہوئے تھے جس کے کنارے اور نسل کے لوگوں نے منگولوں کو حیران کر دیا۔ پہلی بار منگولوں کو ایسے لوگوں سے پالا پڑا جو مجسموں کی پرستش کرتے تھے۔ منگول ان پر حملہ آور ہوئے۔ ان میں سے بہت سو نے منگولوں کی اطاعت قبول کر لی، اور جنہوں نے اطاعت قبول نہیں کی وہ منگولوں سے بچنے کے لیے مغرب میں دریائے نیپر کی طرف بھاگ گئے۔ اپنی ان کامیاب کارروائیوں کے بعد منگو خان بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دریائے وولگا کے نواح میں باتو خان اور سبودائی سے جا ملا۔ بلغاریوں کے شہر بلغار کو فتح اور تباہ و برباد کرنے کے بعد منگولوں کے متحدہ لشکر نے پھر پیش قدمی شروع کی، اور دریائے خالکا کے کنارے انہوں نے پڑاؤ کر لیا تھا۔ اب ان کے نزدیک ترین روسی شہر ایازان تھا، اور اسی شہر کو منگولوں نے اپنا ہدف بنانے کا تہیہ کر لیا۔ دریائے خالکا کے کنارے پڑاؤ کرنے کے بعد منگولوں نے 2 کام کیے۔ پہلا یہ کہ انہوں نے تیز رفتار قاصد ایازان کے حاکم کے پاس بھجوائے۔ ان قاصدوں میں سے 2 منگول تھے اور ان کے ساتھ ایک منگول جادوگرنی۔ جو پیغام اس جادوگرنی اور 2 منگولوں کے ہاتھوں باتو خان نے بھیجا وہ کچھ اس طرح تھا: ہمیں ہر چیز کا 10واں حصہ بطور خراج دو، 10% آدمی، 10% گھوڑے، گویا ہر چیز کا عشر ادا کرو۔ قاصد بھیجنے کے بعد جو انہوں نے کیا وہ یہ کہ دریائے خالکا کے کنارے وہ سرما کا پڑاؤ کرنے لگے، اس لیے کہ سرما میں دشمنوں کے خلاف یلغار کرنے کا فائدہ یہ تھا کہ یک بستہ دریاؤں کو عبور کرنا آسان ہو جاتا تھا۔ اس زمانے میں ایک تو دریا جم جاتے تھے، ان کے اوپر سے آسانی سے گزرا جا سکتا تھا، دوسرے روسیوں کو سرما میں حملوں کی زیادہ توقع نہیں ہوتی تھی، اور وہ شہروں میں غلے اور گوشت کے گوداموں میں جمع ہو جاتے تھے۔ ایازان میں جو روسی تھے وہ زیادہ تر سلاف قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ لوگ سردیاں گزارنے کے لیے اپنے شہروں اور گاؤں کی چوبی فصیلوں کے اندر اطمینان سے جمع ہو گئے تھے۔ گو یہ انتہا درجے کے شورا پشت اور جنگجو تھے، لیکن یہ شہر سے باہر نکل کر منگولوں کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ایازان کے اندر شمال کے وحشی ایسے لوگ بھی تھے جو جنگ کا وسیع تجربہ رکھتے تھے اور سویدی کہلاتے تھے۔ ایازان کے زرخیز خطے کے شہر غلاموں اور سموروں کی تجارت کی وجہ سے بڑے خوشحال تھے اور ہمیشہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ ان کی طویل فصیلیں ماضی میں قچاقیوں اور بلغاریوں کے حملے میں روکنے کے لیے کافی مضبوط ہوا کرتی تھیں۔ یہ بہترین جنگجو خیال کیے جاتے تھے، لوہے کی بھدی زرہیں پہنتے تھے، اور ایازان میں ان سلافوں اور شمال کے سویدیوں کے ساتھ ایک اور قوم بھی آگے آ کے آباد ہو گئی تھی۔ انہیں سمیدروی کہتے تھے۔ یہ فن لینڈ کے رہنے والے لوگ تھے
یہ سب دست بدست تلوار چلانے کے ماہر تھے۔ بہرحال ایازان کے بڑے شہر اور اس کے ارد گرد جتنے چھوٹے شہر تھے، انہیں منگولوں کی آمد کی خبر ہو چکی تھی۔ ان کے مخبروں نے یہ اطلاع بھی کر دی تھی کہ منگول ان پر حملہ آور ہونے کے لیے دریائے خالکا کے کنارے پڑاؤ کر چکے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی اطلاع مل چکی تھی کہ منگولوں نے بلغاریوں پر حملہ آور ہونے کے بعد ان کے شہر بلغار کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ یوں ایازان کے روسی حکمرانوں کی طرف سے اپنے قاصد بھجوانے کے بعد باتو خان، برکائے اور سبودائی خان اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ دریائے خالکا کے کنارے پڑاؤ کر چکے تھے۔ تورائی خان، جو برکائے خان کا دستِ راست تھا اور برکائے خان ہی کی طرح اسلام قبول کر چکا تھا، ایک روز خریم اور قریش دونوں بھائیوں کے ہمراہ دریائے خالکا کے کنارے منگول کے متحدہ لشکر میں داخل ہوا تھا۔ تورائی خان کے ساتھ جو مسلح منگول تھے، انہیں ہاتھ کے اشارے سے اس نے جانے کے لیے کہا۔ جب وہ لشکر گاہ میں اپنے خیموں کی طرف چلے گئے، تب اپنے قریب ہی گھوڑے پر سوار خریم کو مخاطب کرتے ہوئے تورائی کہہ رہا تھا: ابن مکروم، میرے بھائی، راستے میں خانہ بدوش سلافوں کے خلاف تم نے جو میرے ساتھ گفتگو کی ہے، اور اس سلسلے میں تم برکائے خان سے جو مدد حاصل کرنا چاہتے ہو، اس سلسلے میں کسی کے سامنے برکائے خان کے ساتھ گفتگو نہ کرنا۔ یاد رکھنا، اسلام قبول کر لینے کے بعد دوسرے منگولوں کی نگاہوں میں برکائے خان کچھ زیادہ قابل اعتماد نہیں رہا، لیکن اس کی ہمت و جرت ہے کہ وہ اسلام قبول کرنے کے بعد کسی کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، اپنے عقیدے کا پکا اور پختہ ہے۔ میں نے راستے میں تمہیں اس لشکر کی تفصیل بتا دی ہے جو برکائے خان اور اس کے بھائی باتو خان کے تحت ہے۔ ان میں 2 سردار بڑے اہم ہیں۔ یہ دونوں ہی سردار مسلمان ہیں جو برکائے پر جان چھڑکتے ہیں۔ ان میں سے ایک ترگائی کے علاقے میں رہنے والے باشکیریوں کا سردار ہے، اس کا نام کوچمان ہے۔ بڑا شیر دل، بہادر، جرات مند اور مخلص انسان ہے، اور یہ باشکیری مسلمان ہے۔ دوسرا سردار گوچلوک ہے، یہ بھی مسلمان ہے اور سائبیریا کے خونخوار کرغیزوں کا سردار ہے۔ یہ دونوں خانہ بدوش قبائل باتو اور برکائے خان کے لشکر میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جو اہم ترین سردار باتو اور برکائے خان کے لشکر میں شامل ہیں، ان میں کچھ تمہارے منگیار ترک ہیں اور کچھ کفکاز کے رہنے والے ترک ہیں، کچھ گرجستانی ہیں، آرمینیا کے سورما ہیں، کرائت ترک ہیں۔ اس کے علاوہ تیونائی عیسائی نائٹ بھی شامل ہیں، کچھ قبرصی تیغزن ہیں، ان کے ساتھ کچھ راہب بھی شامل ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ منگولوں کے اندر عیسائیت کی تبلیغ کے لیے آئے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ باتو اور برکائے عیسائیت قبول کر کے عیسائیت کو تقویت دیں۔ لیکن برکائے خان کے اسلام قبول کرنے سے ان کو بڑی مایوسی ہوئی ہے۔ اب یہ لوگ باتو، اس کے بیٹے سرتاق، اس کی نوعمر بیٹی بختائی، اس کے دوسرے بیٹے نوگائی کے ارد گرد منڈلاتے رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کم از کم باتو اور اس کی اولاد کو ہی عیسائیت کی طرف مائل کر کے اپنا مقصد حاصل کر سکیں۔ ان تیونائی نائٹوں کے علاوہ قبرصی تیغ زنوں اور یورپ سے آنے والے دوسرے راہبوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ منگول یورپ پر حملہ آور نہ ہوں، لیکن ان کی ہر طرح کی کوشش ناکام ہوئی اور اب منگولوں کی طرف سے یورپ پر حملوں کی ابتدا ہو چکی ہے۔ یہ تو لشکر کے اندر جو صورتحال ہے، اس سے میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں۔ یہاں تک کہتے کہتے تورائی خان کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ وہ دیو پیکر گھوڑ سوار اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے ان کے پاس آئے۔ انہیں دیکھتے ہوئے تورائی خان اپنے گھوڑے سے اتر گیا۔ یہ صورتحال بھانپتے ہوئے خریم اور قریش دونوں بھائی بھی اپنے گھوڑوں سے اتر گئے۔ آنے والے دونوں گھڑ سوار نزدیک آ کر گھوڑوں سے اترے اور بڑے جوشیلے انداز میں وہ باری باری تورائی خان سے بغل گیر ہوئے۔ تورائی خان سے ملنے کے بعد خریم اور قریش سے پرجوش مصافحہ کیا، پھر وہ سوالیہ انداز میں تورائی خان کی طرف دیکھنے لگے۔ اس پر تورائی خان مسکرایا اور کہنے لگا: یہ دونوں ہمارے اجنبی مہمان ہیں۔ اس کے بعد تورائی خان نے خریم اور قریش دونوں کے حالات تفصیل سے کہہ دیے۔ جب وہ ان کی تفصیل کہہ چکا تو خریم کو مخاطب کر کے کہنے لگا: خریم، میرے عزیز بھائی، یہ جو 2 سردار آئے ہیں، انہی کے متعلق میں پہلے تم سے گفتگو کر چکا تھا۔ یہ جو دائیں جانب ہیں، یہ باشکیریوں کے علاقے کے سردار کوچمان ہیں اور دوسرے سائبیریا کے کرغیزوں کے سردار گوچلوک ہیں۔ جب تورائی یہ تعارف کرا چکا
تب ایک دوسرے کی طرف معنی خیز انداز میں دیکھتے ہوئے کوچمان اور گچلوک نے ایک دوسرے کی طرف سوالی انداز میں دیکھا، پھر آگے بڑھے اور بڑے پرجوش انداز میں وہ باری باری خریم اور قریش بن مکروم سے بغل گیر ہوئے۔ پھر جب وہ علیحدہ ہوئے تب بڑی شائستگی اور بڑی جانثاری اور وفاداری کا اظہار کرتے ہوئے خریم کو مخاطب کر کے باشکیریوں کا سردار کوچمان کہہ رہا تھا: میرے عزیز، تورائی سے تم دونوں کی داستان سن کر مجھے بے حد دکھ اور صدمہ ہوا ہے۔ بہرحال ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان بھی بڑے کٹر قسم کے۔ تم دونوں بھائیوں کو منگولوں کے لشکر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ فی الوقت تو منگولوں کا لشکر یورپ پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا، فی الحال دونوں بھائی لشکر میں شامل ہو جاؤ، منگولوں کی مہموں میں حصہ لو جانثاری اور وفاداری کے ساتھ۔ ایسا کر کے تم سارے منگول سرداروں کو اپنے اعتماد میں لے سکو گے۔ یہاں تک کہہ کر باشکیری سردار کوچمان رکا تو کرگزوں کا سردار گچلوک خریم کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا: میرے عزیز، جہاں تک برکائے کا تعلق ہے وہ پہلے ہی تم دونوں بھائیوں کا جاننے والا ہے۔ وہ تم سے انتہا درجے کی وفاداری کا اظہار بھی کرے گا، لیکن لشکر میں تم رہتے ہوئے باتوں کے علاوہ دوسرے منگولوں کو بھی اپنے اعتماد میں لے سکتے ہو، اور جب ایسا ہو جائے گا تو پھر یاد رکھنا بڑے حسن طریقے سے تم اپنے دشمن سلافوں کے خلاف حرکت میں آ سکو گے، اور اس سلسلے میں ہم باشکیری اور کرگیز بھی تمہاری مدد کریں گے۔ ایک بات اور یاد رکھنا، ان دنوں سلاف کے اکیلے نہیں ہیں، اور بہت سے سائبیریا اور دوسرے علاقوں سے تعلق رکھنے والے وحشی قبائل بھی ان کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں، لہٰذا ان کی طاقت اور قوت پہلے سے کئی گنا زیادہ ہے، اور ان سے نمٹنا اتنا آسان نہیں ہے۔ بہرحال ان سے نپٹیں گے ضرور۔ یہاں تک کہنے کے بعد گچلوک رکا اور اس کی بجائے کوچمان بول پڑا: تو رائی خان، پہلے تم ان دونوں بھائیوں کو برکائے خان کے پاس لے کر جاؤ، ان سے ملانے کے بعد انہیں ہمارے پاس لاؤ، اس لیے کہ یہ دونوں ہمارے معزز مہمان ہوں گے۔ کھانا یہ ہم لوگوں کے ساتھ کھائیں گے۔ اس پر تورائی خان ان دونوں کو لے کر آگے بڑھا۔ مختلف یورشوں سے گزرتے ہوئے وہ لشکر گاہ کے وسطی حصے کی طرف جا رہا تھا۔ یہ خیمے اور یورت بھی کمال تھے۔ بیل گاڑیوں اور اسے کھینچے جانے والے چھکڑوں کے اندر بڑے بڑے اور کافی لمبے خیمے نصب تھے، جن کے اندر ان کے خاندان رہتے تھے۔ ابھی وہ یورتوں کے اندر ہی سے گزر رہے تھے کہ تورائی خان رک گیا، اس لیے کہ ایک یورت کے اندر سے برکائی خان نکلا تھا۔ اس کے ساتھ کچھ مسلح جوان بھی تھے۔ برکائے خان نے جو ہی خریم اور قریش کو دیکھا تو وہ دنگ رہ گیا۔ وہ ان دونوں بھائیوں کی طرف لپکا، اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر دونوں بھائی اپنے گھوڑوں سے اتر گئے۔ برکائے خان آگے بڑھ کر دونوں سے پرجوش انداز میں بغل گیر ہوا، پھر انہیں اپنے یورت میں لے گیا۔ تو رائی خان بھی ان کے ساتھ تھا۔ جب یورت کے اندر سب بیٹھ گئے تب برکائے خان کے کہنے پر خریم نے اپنے پورے حالات اسے کہہ سنائے۔ دونوں بھائیوں کے حالات اور ان کے باپ کے مرنے کی تفصیل سن کر برکائے خان تھوڑی دیر گردن جھکائے سوچتا رہا، پھر کہنے لگا: میرے عزیز بھائیوں، تم دونوں کے حالات سن کر مجھے بے حد دکھ اور صدمہ ہوا ہے۔ تم دونوں کی حیثیت میرے ہاں چھوٹے بھائیوں کی سی ہے۔ یاد رکھنا، میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ جو ارادے تم لے کر میرے پاس آئے ہو ان کی تکمیل ہوگی۔ میں ہر صورت میں تم دونوں بھائیوں کی مدد کروں گا۔ تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد برکائے خان جب رکا تو تورائی خان اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا: برکائے میرے محترم، راستے میں کوچمان اور گچلوک ان دونوں سے مل چکے ہیں۔ اس کے بعد ان دونوں سے جو گفتگو ہوئی تھی اس کی تفصیل بھی تورائی خان نے کہہ دی۔ برکائے خان نے کچھ سوچا اور کہنے لگا: کوچمان اور گچلوک نے جو کچھ کہا ہے درست ہے، اسی پر عمل ہونا چاہیے۔ تورائی خان میرے بھائی، تم ذرا جاؤ، یہ دونوں بھائی سفر سے تھکے ہارے آئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ابھی یہ کھانا میرے ساتھ بیٹھ کر کھائیں۔ ان کے ساتھ کھانا کھانا بھی میرے لیے اعزاز ہے۔ تم کھانے کا اہتمام کرو، ہم تینوں یہیں بیٹھ کر تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ برکائے خان کی اس گفتگو سے تورائی خان خوش ہو گیا، پھر وہ خیمے سے نکل گیا۔ دوسری جانب جب تورائی خان خریم اور قریش دونوں بھائیوں کو لے کر برکائے خان کی طرف چلا گیا، اور ان کے جانے کے بعد کرگیز سردار گچلوک اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر اپنی یورت کی طرف جانے لگا، تب باشکیری سردار کوچمان نے اسے روک لیا۔ گچلوک میرے عزیز بھائی،
یہ خریم نام کے نوجوان کے آنے سے مجھے امید کی ایک جھلک دکھائی دی ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے میری بیٹی درندوں کے ہاتھوں خوار و برباد ہونے سے بچ جائے گی۔ اس موقع پر گوچلوک نے استفہامیہ سے انداز میں جب کوچمان کی طرف دیکھا تب کوچمان نے کچھ سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا، گوچلوک میرے عزیز بھائی، تو جانتا ہے چنگیز خان کا پوتا اور باتو برکائے خان کا چچا زاد بوری بری طرح میری بیٹی بشار کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ہر صورت میں اسے حاصل کر کے اس سے شادی کرنے کا خواہاں ہے۔ ابھی تک صرف اس نے اکیلے ہی مجھ سے بات کی ہے۔ میں ڈرتا ہوں اور خوف زدہ ہوتا ہوں کہ اگر اس نے اپنی پسند کا اظہار کسی موقع پر باتو سبودائی یا دوسرے منگول سرداروں سے کر دیا تو پھر میرے اور میری بیٹی کے بچنے کی کوئی امید نہیں رہے گی۔ اگر وہ اس بات کا اظہار برکائے سے کرتا ہے تب تو کوئی بات نہیں، میں برکائے کو سمجھا لوں گا، وہ میری بات مان بھی لے گا۔ اب یوں جانو میری بیٹی کی بدقسمتی کہ وہ خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے بوری اس کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ میں نے بوری کو بہت سمجھایا کہ میری بیٹی ابھی نابالغ ہے، شادی کے قابل نہیں، لیکن بوری اپنی ضد اور ہٹ درمی پر قائم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بشار کو حاصل کرنے کے لیے وہ 2-4 سال تو کیا 10 سال تک اس کا انتظار کر سکتا ہے۔ بوری چاہتا ہے کہ ان مہموں سے جو یورپ کے خلاف شروع کی ہیں، فارغ ہونے کے بعد وہ میری بیٹی بشار سے شادی کر کے اسے اپنے ساتھ مشرق کے صحرائے گوبی کی طرف اپنے مسکن میں لے جائے، اور میں کسی بھی صورت ایسا نہیں چاہتا۔ گوچلوک میرے بھائی، میں نے بوری کو یہ بھی کہہ کر ٹالنے کی کوشش کی ہے کہ میری بیٹی کی سگائی ایک مسلمان نوجوان سے ہو چکی ہے، وہ ان دنوں یہاں نہیں ہے، لہٰذا میں اب کسے اپنی بیٹی بشار کو اس سے بیاہ دوں۔ بوری کا کہنا تھا کہ اس نوجوان کو بلاؤ، وہ میرے ساتھ مقابلہ کرے، اگر وہ مجھ سے ہار گیا تو بشار میری، اگر وہ جیت گیا تو پھر بشار اس کی۔ اب میں یہ سوچتا ہوں کہ میں نے اس سے یہ تو بہانہ کر دیا کہ وہ جس نوجوان کو میری بیٹی پسند کرتی ہے، اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتی ہے، وہ یہاں نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں خریم بن مکروم ہی کو کہہ دوں کہ یہی وہ نوجوان ہے جس کے حوالے میں اپنی بیٹی کرنا چاہتا ہوں، مگر ڈرتا ہوں جب بوری اور اس نوجوان کا مقابلہ ہوگا تو کیا بنے گا۔ یہ خریم بن مکروم نہ جانے تیغ زنی اور فن حرب امور میں کیسا ہے۔ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کی وجہ سے یہ نقصان اٹھائے، اگر ہار گیا تو منگولوں کے لشکر میں اس کی بڑی رسوائی ہوگی۔ یہاں تک کہتے کہتے کوچمان رک گیا، اس لیے کہ کچھ لوگ مسکراتے ہوئے بول اٹھا، اور اگر جیت گیا تب؟ کوچمان کے چہرے پر گہری مسکراہٹ کھل گئی، کہنے لگا، جیت گیا تو میں سمجھوں گا کہ بوری کی بڑی رسوائی ہوگی، اور اس خریم بن مکروم کی جیت کو میں اپنی جیت خیال کروں گا۔ اس کی جیت کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ میری بیٹی محفوظ ہو جائے گی، بلکہ میں منگولوں کے لشکر میں سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہو جاؤں گا، اور پھر آنے والے دنوں میں بوری کو کبھی میری بیٹی کا نام نہیں لے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد کوچمان رکا، پھر دوبارہ وہ کہہ رہا تھا، گوچلوک میرے بھائی، تو جانتا ہے یہ بوری ہی نہیں، جس قدر چنگیز خان کے پوتے ہمارے لشکر میں شامل ہیں، سبھی سرکش، سبھی گستاخ قسم کے نوجوان ہیں۔ اکثر مواقع پر میں نے دیکھا ہے کہ وہ باتو کے سامنے تو اس کی بات مان جاتے ہیں، لیکن باتو اور برکائی کے پیچھے ان دونوں بھائیوں کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ گو سبودائی نے یورپ کی اس مہم میں سائیں باتو خان کو لشکریوں کا سپہ سالار اعلیٰ بنایا ہے، لیکن باطنی طور پر یہ جتنے بھی یہ مغل سالار ہیں، باتو کو حقیقی سپہ سالار خیال نہیں کرتے اور اپنے آپ کو اس سے اعلیٰ اور ارفع خیال کرتے ہیں۔ کوچمان پھر روکا، اس کے بعد وہ اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، گوچلوک میرے بھائی، اگر تو مشورہ دے تو میں اس سلسلے میں برکائے خان سے جا کر بات کروں، اس سلسلے میں مجھے اس خریم کے ارادے اور اندیے کا بھی پتہ چل جائے گا، اس لیے کہ اس وقت وہ بھی برکائے خان کے ہی پاس ہوگا۔ گوچلوک نے کچھ سوچا اور پھر کہنے لگا، میں تمہاری اس تجویز سے اتفاق کرتا ہوں، میں یہیں کھڑا رہ کر تمہاری واپسی کا انتظار کروں گا، تم ابھی برکائے خان کے پاس جاؤ اور اس سلسلے میں اس کے ساتھ تفصیل سے گفتگو کرو، خریم بن مکروم کا بھی اس سلسلے میں فیصلہ جاننے کی کوشش کرو، اور پھر واپس آ کر مجھے بتاؤ۔ اس کے بعد دونوں اپنی یورت کی طرف جائیں گے۔
گوچلوک کے ان الفاظ سے کوچمان خوش ہو گیا. پھر اپنے گھوڑے پر وہ سوار ہوا اور اسے ایڑ لگاتے ہوئے لشکر میں برکائی کی یورت کی طرف جا رہا تھا. سائبیریا کے کرگیز قبیلے کے سردار گوچلوک کو کافی دیر وہاں کھڑے ہو کر انتظار کرنا پڑا، یہاں تک کہ باشکیری سردار کوچمان اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا اس کے پاس آیا. وہ مسکرا رہا تھا، خوش تھا. گوچلوک کے پاس آ کر اپنے گھوڑے سے اترا، بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے پہلے آگے بڑھ کر گوچلوک سے گلے ملا. پھر کہنے لگا، گوچلوک میرے بھائی، سارا معاملہ میری خواہش کے عین مطابق ہو گیا ہے. اس سلسلے میں میں نے برکائے خان سے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے. میری تجویز سے اس نے اتفاق کیا ہے. اس موضوع پر میں نے خریم بن مکروم سے بھی گفتگو کی ہے. وہ بھی ہمارے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تیار ہے اور وہ بوری کا مقابلہ کرنے کے لیے بخوبی تیار ہے. میں نے برکائے سے بھی یہ گزارش کی تھی کہ وہ اجازت دے کہ خریم بن مکروم اور قریظ بن مکروم دونوں بھائی لشکر کا کے اس حصے میں رہیں جہاں ہمارے قبیلے ہوتے ہیں. لہٰذا برکائے خان نے مجھے اجازت دے دی ہے کہ میں نے ان دونوں بھائیوں کے لیے یورت کا اہتمام کروں. گوچلوک میرے بھائی، آؤ کسی سب سے عمدہ اور اچھے چھکڑے کا اہتمام کر کے اس کے اندر بہترین خیمے کا اہتمام کرتے ہیں اور جس کے اندر موٹا استر لگا ہوا ہو. یہ اہتمام کرنے کے بعد پھر اس کی اطلاع برکائے خان کو دی جائے گی. اس کے بعد وہ دونوں بھائی اس یورت میں منتقل ہو جائیں گے. یہاں تک کہنے کے بعد کوچمان لمحہ بھر کے لیے رکا، پھر کچھ سوچا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، گوچلوک، برکائے نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج اور آنے والی شب وہ دونوں بھائی آرام کریں گے. اس دوران برکائے اس موضوع پر باتو اور سبودائی سے مشورہ کرے گا. اس کے بعد بوری کے ساتھ مقابلے کے سلسلے میں جو فیصلہ باتو اور سبودائی کریں گے وہی آخری ہوگا اور اس کی اطلاع برکائے ہمیں دے گا. اب آؤ ان دونوں بھائیوں کے یورت کا اہتمام کریں. گوچلوک بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہوا. پھر وہ خیمہ گاہ کے ایک حصے کی طرف چلے گئے. باشکیری قبیلے کے اندر گوچلوک اور کوچمان نے ایک خالی چھکڑے کے اندر بہترین خیمہ نصب کرنے کا اہتمام کیا، جس کا اوپر کا حصہ چمڑے کا اور اس کے نیچے دبیز استر لگے ہوئے تھے تاکہ برف باری اور سردی سے محفوظ رہا جا سکے. جب وہ یہ سارے انتظامات مکمل کر چکے، کوچمان پھر برکائی کے پاس گیا. وہاں سے وہ خریم بن مکروم اور قریظ بن مکروم دونوں کو اپنے ساتھ لے آیا. اس وقت تک گوچلوک نئے تیار ہونے والے اس یورت کے پاس ہی کھڑا تھا جس میں خریم اور قریظ کی رہائش کا اہتمام کیا گیا تھا. اس یورت کے پاس آ کر کوچمان اپنے گھوڑے سے اترا. اس کی طرف دیکھتے ہوئے خریم اور قریظ بھی اتر گئے. پھر کوچمان بڑی محبت اور شفقت میں خریم کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، بیٹے، برکائے خان کے ساتھ میں اچھے اور عمدہ طریقے سے تمہارا شکریہ ادا نہیں کر سکا. سب سے پہلے میں تو تمہارا ممنون ہوں کہ تم نے میری بات مانتے ہوئے بوری کے مقابلے میں میری مدد کرنے کے لیے حامی بھری. بیٹے، یہ جو چھکڑے میں خیمہ لگا ہوا ہے جسے منگول یورت کہتے ہیں، یہی تم دونوں کی بھائیوں کی رہائش گاہ ہے. اس کے ساتھ دائیں جانب میرا یورت ہے جہاں میں اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ رہتا ہوں. میری کل اولاد ایک ہی بیٹی ہے اور یہ سارے یورت باشکیریوں کے ہیں. ان کے آگے دائیں جانب اور کرگیزیوں کی لشکر گاہ ہے اور وہ سارے یورت کرگیزوں کے ہیں. میرے بیٹے، یہ سب مسلمان ہیں اور یہ سارے تمہارے دستے راز ثابت ہوں گے. میرے خیال میں اب تم دونوں بھائی آرام کرو. اس کے بعد دیکھتے ہیں شام تک برکائے خان کیا فیصلہ دیتا ہے. یہ سامنے جو دائیں جانب چھپر دیکھتے ہو، اس میں اپنے گھوڑے باندھو اور ان میں جو سامان ہے وہ اپنے یورت میں لے جاؤ. وہ جو چھپر بنا ہوا ہے، رات کو اس کے ارد گرد چٹائیوں اور سرکنڈوں کی دیوار کھڑی کر دی جاتی ہے. اس کے باعث سردی اور برف باری میں گھوڑے محفوظ رہتے ہیں. اب تم دونوں بھائی آرام کرو. اس کے ساتھ ہی گوچلوک اور کوچمان وہاں سے ہٹ گئے. خریم اور قریظ دونوں بھائی بھی حرکت میں آئے. اپنے گھوڑوں کو وہ اس چھپر نما استبل میں لے گئے. وہاں پانی اور چارے کا بہترین اہتمام تھا. گھوڑوں کو انہوں نے وہاں باندھا. گھوڑوں کی زینے اور ان کے ساتھ بندہ تمام سامان لے کر وہ اپنے یورت کے اندر چلے گئے. باشکیری سردار کوچمان ایک لمبے چھکڑے پر نصب کافی بڑے اپنے یورت میں داخل ہوا. یورت کے اندر اس وقت اس کی بیوی سمنائی اور بیٹی بشار
باہم گفتگو بھی کر رہی تھیں، ساتھ ہی سمنائی کو کوئی کپڑا سی رہی تھی اور بشار اس کے پاس بیٹھی اس کی طرف دیکھتے ہوئے مہوے گفتگو بھی تھی۔ کوچمان کو یورت میں داخل ہوتے دیکھتے ہی دونوں ماں بیٹی کھڑی ہو گئیں۔ بشار دراز قد تھی، وہ بزم طب میں رقص کرتی، لفظوں کی رعنائی، رنگ بکھیرتے خوشبو کے ترانوں جیسی پری جمال، اونچی شاخوں کے تازہ شگوفوں اور بلور کے شفاف خول کے اندر رقص کرتی خواہشوں کی تتلیوں جیسی خوبصورت، لمحوں کے آئینوں کے اندر اجالوں کے سنہری پیکر جیسی حسین، رنگوں کی پرکیف فضا اور گلشن نو کے صحن میں لالا و گل کی مہک جیسی پرکشش تھی۔ اس کی جسمانی ساخت اس کا حسن بتاتا تھا، جیسے اس کی سانسوں کی سلوٹ میں خوشبو اور دہکتی آنکھوں میں جذب و کشش کی چھاپ بھر دی گئی ہو۔ وہ خیالوں کے گلابوں کے اندر گنگناتی شوخیوں کی دستکوں جیسی پرکشش اور جاذب نظر تھی۔ اس کے ریشمی بال سیمی اور سرخ آرس، اس کے دہکتے لب، لچکتی کمر، لمبی گردن، نازک سجیلے ہاتھ، خوبصورت نیلی نوکیلی انگلیاں، بلور سے تراشا اس کا بدن، اس کی حسین تجیم کی زیب و زینت اس کو قدرت کے کمال کی صناعی بنائے ہوئے تھے۔ اس کی نیلی سلگتی آنکھیں ایسی تھیں گویا شفاف جھیل کے اندر گہرے نیلے رنگ گھول دیے گئے ہوں۔ پراگ چنبیلی مہتاب سراپا نگہتوں کی وہ دوشیزہ، نزہتوں کی شیرینی، ندرت کا مرقع اور فطرت کے حسن کا شاکار لگ رہی تھی۔ اس کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے محسوس ہوتا تھا کہ گویا قدرت نے اسے پریوں کے ساتھ گنگنانے، آبشاروں کے ساتھ گانے، رومانی تصورات کو جگانے اور اپنی سحر آفریں قوت سے اوروں کے ارادوں کو سلب کرنے کے لیے پیدا کیا ہو۔ کوچمان جب یورت میں داخل ہوا تو بشار نے اپنے بھاگ کر بڑے پیارے انداز میں اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، بڑی محبت میں اپنا سر کوچمان کے شانے پر ٹکا دیا، پھر کہنے لگی، بابا آپ نے معمول سے کچھ زیادہ دیر لگا دی، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ کوچمان نے بڑے پیارے انداز میں بشار کی پیشانی پر بوسہ دیا، آگے بڑھ کر وہ بیٹھ گیا۔ بشار اور اس کی ماں سمنائی دونوں اس کے سامنے بیٹھ گئیں۔ پھر گفتگو کا آغاز سمنائی نے کیا۔ اپنے شوہر کوچمان کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، آپ خلاف معمول کچھ زیادہ خوش ہیں اور آسودہ مطمئن دکھائی دیتے ہیں، کیا کوئی خاص بات ہے؟ اس پر کوچمان نے ہلکا سا کہا لگایا، کہنے لگا، سمنائی تمہارا اندازہ درست ہے، مجھے اپنی بیٹی بشار کے سلسلے میں جو فکر مندی تھی، اپنی بیٹی کے لیے مجھے چنگیز خان کے پوتے بوری کی طرف سے جو خطرہ تھا، میں سمجھتا ہوں وہ خطرہ اب ٹل جائے گا۔ اس موقع پر بشار کی آنکھوں میں خوشیوں بھری امیدوں بھری ایک چمک آ گئی۔ فوراً ہی باپ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بابا یہ تو پہیلیوں والی گفتگو ہے، آپ یہ تو بتائیں کہ یہ بری نام کی بلا کیسے میرے سر سے اتر جائے گی؟ جواب میں کوچمان نے خریم اور اس کے چھوٹے بھائی قریظ بن مکروم کے منگولوں کے لشکر میں آنے اور اس سلسلے میں برقائے خان کے ساتھ بات ہوئی تھی۔ اس ساری تفصیل کے علاوہ خریم بن مکروم کے لگاتار سفر کرنے اور راستے میں اس کے باپ کے مرنے اور برقائے خان کے پاس آنے کی وجہ داستان بھی کہہ سنائی۔ کوچمان جب خاموش ہوا تب کسی قدر تفکرات کا اظہار کرتے ہوئے سمنائی کہنے لگی، جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ یہ آنے والا نوجوان کم عمر ہے، پھر یہ کیسے چنگیز خان کے پوتے بوری خان کا مقابلہ کرے گا؟ اگر بوری سے یہ ہار گیا تو پھر میری بیٹی تو ہمیشہ کے لیے بوری کی ہو جائے گی۔ اس پر مسکراتے ہوئے اور بڑے غور سے اپنی بیوی سمنائی کی طرف دیکھتے ہوئے کوچمان کہہ رہا تھا، سمنائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ خریم بن مکروم کم عمر ضرور ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ بوری کے مقابلے میں تیغ زنی میں یہ آتش کا ایک ببولہ ثابت ہوگا۔ یہ عام لڑکوں جیسا نہیں ہے، اس کا باپ جو راستے میں مر گیا ہے، اس کا تعلق خانہ بدوش منگیار ترکوں سے تھا اور اس کی ماں عرب تھی۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ نوجوان بوری کو اپنے سامنے ضرور زیر کر کے رہے گا۔ یہاں تک کہتے کہتے کوچمان کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ یورت کے باہر کسی نے آواز دے کر کوچمان کو بلایا تھا۔ کوچمان جب اپنے یورت کے دروازے پر آیا تو اس کے سامنے تورائی خان کھڑا تھا۔ کوچمان کو دیکھتے ہی تورائی خان کہنے لگا،
برقائے خان نے سائیں باتو اور سربدائی سے بات کر لی ہے۔ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ کل بوری اور خریم بن مکروم کا مقابلہ ہوگا۔ برقائے نے مجھے یہی اطلاع دینے کے لیے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ اس پر اپنی عورت کا پردہ ایک طرف ہٹاتے ہوئے کوچمان کہنے لگا، اندر آؤ، آرام سے بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں۔ اس پر تورائی اپنی جگہ کھڑا رہا، کہنے لگا، میں اندر نہیں آؤں گا۔ جو پیغام میں نے تمہیں دینا تھا دے دیا۔ اب میں ذرا خریم بن مکروم اور قریظ بن مکروم دونوں بھائیوں کے پاس بیٹھوں گا۔ وہ میرے پرانے جاننے والے ہیں، پھر مسلمان بھائی بھی ہیں، منگولوں کے لشکر میں نوارد ہیں۔ میں کچھ دیر ان کے پاس بیٹھوں گا۔ ان کے پاس بیٹھنا ان کی تسلی، ان کی تشفی اور ان کی آسودگی کا باعث ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی تورائی خان وہاں سے چلا گیا۔ کوچمان پلٹا اور جہاں سے اٹھا تھا وہیں بیٹھ گیا۔ اس موقع پر اس کی بیٹی بشار مسکراتے ہوئے کہنے لگی، بابا، آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی جو گفتگو تورائی کے ساتھ ہوئی ہے وہ میں نے اور ماں نے سن لی ہے۔ کل یہ مقابلہ ہوگا اور یہ مقابلہ ہم سب دیکھیں گے۔ بشار کی اس گفتگو سے کوچمان بھی خوش ہو گیا۔ پھر اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، اگر تم دونوں ماں بیٹی برا نہ مانو تو میں چاہتا ہوں کہ خریم اور قریظ دونوں بھائی آج رات کا کھانا ہماری یورت میں آ کے کھائیں۔ اس پر سمنائی فوراً بول اٹھی، اس میں برا ماننے کی کون سی بات ہے؟ وہ ہمارے معزز مہمان ہیں، ان کی دعوت کا اہتمام اپنی یورت میں کرنا ہمارا فرض ہے۔ آپ انہیں ضرور آج شام کے کھانے پر دعوت دیجیے۔ اس کے ساتھ ہی بشار اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی، پہلے آپ کھانا کھائیں، اس کے بعد دونوں بھائیوں کی دعوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یورت کے پچھلے حصے سے بشار کھانے کے برتن اٹھا لائی۔ تینوں اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔